موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه ومع السامري سورة طه تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أما كان من نهي هارون عليه الصلاة والسلام لهم من عبادتهم العجل وإخباره إياهم. اب اللہ باخبر دیتے ہیں ان آیات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو روکا کہ تم بچڑے کی عبادت نہ کرو. انما ھذا فطرۃ لکم، یہ تمہارے لیے کہ امتحان ہے، آزمائش ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَالَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. رب تمہارا سب کا وہ رحمان ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا. ذو العرش المجید والفعال لما یرید، عرش والے اور تقدیس و تنزیہ والے، جو چاہیں فرمائیں، جو ارادہ کریں وہ کر سکتے ہیں. فاتبعونی واتیعوا امری فیما آمرکم بہ واترکوا ما انہاکم عنہ. تم میری اتباع کرو، میرے احکام کی تعمیل کرو، جس چیز کا حکم دوں اس کو کرو اور جس سے منع کروں رک جاؤ. قوم جو تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے رہیں گے، انتظار کریں گے موسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں. ای لا نترک عبادتہ حتی نسمع کلام موسیٰ فیہ. ہم اس بچڑے کی عبادت نہیں چھوڑتے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنیں. وخالفوا ہارون فی ذلک وحاربوہ وقادوا ان یقتلوہ. انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مخالفت کی، ان سے جھگڑا کیا اور قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیتے. اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری. یخبر تعالی عن موسیٰ علیہ السلام حین رجع الی قومہ. اللہ خبر دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے فرآ ما قد حدث بہم من الامر العظیم. دیکھا کتنا بڑی بات ہو گئی، خدا کو چھوڑ کے ایک بچڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فامتلأ عند ذلك غضبا والقى ما كان في يده من الالواح الالہیہ. آپ غصے سے بھر گئے اور آپ کے ہاتھ میں جو الواح تھے جس میں تورات تھی وہ بھی آپ نے زمین پہ رکھ دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. اور بالوں کو پکڑا بھائی کے اور اپنی طرف اس کو کھینچا غصے میں. وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ بَسْطَ ذَلِكَ. مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. وَذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثٌ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ. اور وہ حدیث بھی ہم نے وہاں ذکر کی ہے کہ خبر سننا الگ بات ہے اور دیکھنا الگ چیز ہے. وَشَرَعَ يَلُومُ أَخَاهُ هَارُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ملامت کریں گے تم نے کیوں نہیں روکا ان کو.
فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أي فتخبرني بهذا الأمر. اول ما واقعی کیسے ہوا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کی بات شروع کر دی. افعصیت امری اے فیما کنت قدمت الیک، جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. وہو قولہ اخلفنی فی قومی، میں نے حکم دیا تھا کہ میری قوم میں آپ میرے خلیفہ ہیں، ان کی اصلاح کریں. ولا تتبع سبیل المفسدین. اب حضرت ہارون نے کہا کہ یا ابن امہ ترکک لہ بذکر الام ما انہ شقیقہ لابویہ. حالانکہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں شقیق ہیں، ماں باپ ایک ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام یہاں ماں کا نام لے رہے ہیں باپ کے بجائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم ہو. یا ابن امہ ترکک لہ بذکر الام ما انہ شقیقہ لابویہ لأن ذکر الام ہا ہونا ادق و ابلغ فی الحنو والعطف، کیونکہ ماں کا ذکر جو ہے وہ آدمی کے لیے زیادہ مہربانی اور زیادہ لطف و کرم کا متقاضی ہوتا ہے. ولہذا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه ويخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. انہوں نے فرمایا اب بھائی جان آپ مہربانی کریں میری داڑھی نہ پکڑیں، میں نے کیا کیا ہے، یہ تو اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور میں اس لیے زیادہ سختی نہیں کی کہ کہیں دو حصوں میں نہ بٹ جائیں. قال انی خشیت ان اتبعک واخبرک بہذا فتقول لی لم ترکتہم. اگر میں چاہتا کہ میں ان کو چھوڑ کے آؤں آپ کو خبر دوں، پھر بھی آپ ناراض ہو جاتے کہ تم نے میری انتظار کیوں نہیں کی. وَلَمْ تَرْكُمْ قَوْلِي وَمَا رَأَيْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ حَيْثُ اسْتَخْلَفْتُكَ فِيهِمْ. قال ابن عباس وَكَانَ هَارُونَ حَائِبًا مُطِيعًا لَهُ. حضرت ہارون علیہ السلام ان کی بڑی سختی سے اتباع کرنے والے تھے. قال فما خطبك يا سامری. قال وصلت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. یقول موسیٰ علیہ السلام علیہ السامری، آپ نے کہا تمہیں بدبختی ہے، تم نے کیا کیا؟ ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تم نے کیا ہے کس بات نے تمہیں اس پہ ابھارا؟ وما الذی ادرک حتی فعلت ما فعلت، اور تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں کیسے یہ بات سمجھ آئی؟ قال محمد بن اسحاق حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر قال كان السامری رجل من اہل جرما وكان من قوم يعبدون البقر. کہتے ہیں کہ سامری جو ہے وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی گائے کی پوجا کرتے تھے. وَكَانَ حَقُّ عِبَادَةِ الْبَقَرِ فِي نَفْسِهِ، تو اس کے دل میں بھی اس گائے کی عبادت کی محبت جو تھی وہ تھی. وَكَانَ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَبَنِي اسرائیل، لیکن اس نے بنو اسرائیل کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کیا، حالانکہ اندر سے وہ منافق کافر تھا. وَكَانَ اسْمُهُ مُوسَىٰ ابن ظفر، اس کا نام بھی موسیٰ تھا. وفی روایت بعض انہو کان من کرمان، بعض کہتے ہیں وہ کرمان کا رہنے والا تھا. وقال کان من قریت سامرا، وہ سامرا بستی کا رہنے والا تھا. قال بصرت بما لم يبصروا به رأيت جبریل حین جاء لہلاک فرعون، اور نے کہا میں نے جو دیکھا وہ کوئی نہیں دیکھ سکا جب جبریل علیہ السلام آئے تھے فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے. وقبضت قبضۃ من اثر الرسول اے من اثر فرسہ، میں نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی. ھذا هو المشہور عند کثیر من المفسرین، اکثر مفسرین نے یہی بات نقل کی. وقال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث اخبرنی عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل عن السدی عن ابی بن عمارۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان جبریل علیہ السلام نزل وصعد بموسیٰ علیہ السلام الى السماء
کہ جب جبریل اترے اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلے، بصر بہ السامری من بین الناس، اس نے دیکھا فقبض قبضۃ من اثر الفرس، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی، وحمل جبریل موسیٰ علیہ السلام خلفہ حتیٰ اذا دنا من باب السماء صعد وكتب اللہ الالواح، وہاں جب پہنچے آسمان کے قریب تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ تختیاں عطا فرمائیں، وَهُوَ يَسْمَعُ سَرِيرَ الْأَقْلَامِ فِي الْأَلْوَاحِ، اور حضرت موسیٰ سن رہے تھے تختیوں پہ جو لکھا جا رہا تھا۔ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّ قَوْمَهُ قَدْ فَضِلُوا مِنْ بَعْدِهِ نَزَلَ مُوسَىٰ فَأَخَذَ الْإِجْلَ فَحَرَقَهُ، کہ یہ روایت بالکل غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ملی ہے تورات، آسمان پہ نہیں ملی ہے۔ یہ روایت بالکل یعنی ناقابل اعتبار ہے۔ وقال مجاہد فقبضت قبضة من نصر الرسول قال من تحت حافظ فرس جبریل قال والقبضة من الکف، میں نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی، والقبضة باطراف الاصابع قال مجاہد نبذ السامری القى ما كان في يده الى حلیۃ بنی اسرائیل، وہ مٹی جو تھی اس نے بنو اسرائیل کے جو زیور تھے وہ آگ میں ڈالے گئے، ان پر وہ مٹی ڈال دی۔ فانسبق اجرا له خوار حفیف الریح فی وخوارہ، ایسا اس کی نیت تھی، اس نے بچڑا بنایا اور بچڑے سے آواز بھی نکلتی تھی۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن یحییٰ قال اخبرنا علی بن المدینی قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا اکرمہ ان السامری یرى الرسول، کہ اس نے دیکھا جبریل کو، فالقى في روعه انك ان اخذت من اثر هذا الفرس قبضة، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں آپ کی سواری کے پاؤں کی مٹی اٹھا لوں، فالقيتها في شيء، اور جس پہ بھی میں ڈالوں گا پھر میں جو کہوں گا وہ بن جائے گی۔ فقبض قبضة من اثر الرسول فليبسط اصابعه للقبضة، اس نے پکڑ لیا۔ فلما ذهب موسیٰ للمیقات، جب موسیٰ علیہ السلام میقات پہ تشریف لے گئے، وقال بنو اسرائیل قد استعاروا لي آل فرعون، بنو اسرائیل نے آل فرعون سے کچھ زیور مانگے تھے عورتوں نے۔ فقال السامری انما اصابكم من اجل هذا الحلی فاجمعوا، فجمعوا، تم اکٹھا کرو، فعوقدوا علیہ، آگ جلاؤ، فذابوا، پکڑ جائیں گے۔ فرآہ السامری فالقى في روعه انك لو قذفت فيها هذه القبض في هذه فقلت كان فكان كن فكان، اس کے دماغ میں آئی اور اس نے وہ مٹی جو تھی اس پہ ڈالی اور دل میں یہ نیت کر لی کہ اس سے بچڑا بن جائے اور آواز بھی دے۔ فقذف القبض وقال كن فكان اذا جزل له خوار، اور قوم سے کہنے لگا هذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہی ہے، وہ بھول گئے۔ ولہذا قال مذتها القيتها ما من القاء كذلك سبلت لي نفسي اي حسنت اعجبها ذاك قال فذهب انك في الحياة ان تقول لا مساس، اي كما اخذت ومسست ما لم يكن لك اخذه ومسه من اثر الرسول عقوبة الدنيا ان تقول لا مساس لا تماس الناس لا يمسونك۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم نے حضرت جبریل کے پاؤں سے مٹی کو قبضے میں لے لیا اور اس سے اس قوم کو گمراہ کیا ہے، ہم بھی تمہیں وہی سزا دیتے ہیں کہ تم ساری زندگی کہتے رہو او مجھے نہ چھوڑنا، میرے قریب نہ آنا، چونکہ جو بھی چھوتا تھا اس کو فوراً بخار ہو جاتا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، لیکن اصل سزا تمہیں قیامت کو ملے گی جو اللہ کے لن تخلفه لا محیط عنہ۔ وقال قتادہ ان تقول لا مساس عقوبۃ لهم بقایاهم اليوم یقولون لا مساس، اس کے لیے یہ سزا تھی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ قال رسول کذاب لن تغیب عنہ، جو اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا تم اس سے غائب نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ وانظر الی الہک، دیکھو جو تم نے خدا بنایا ہے، الذی ظلت علیہ عاکفا احکمت عبادی نحرکنہ، ہم اس کو جلاتے ہیں، جلا کے پھر اس کو بھی ہم دریا میں ڈالتے ہیں جیسے فرعون دریا میں غرق ہوا۔ قال ساحلہ بالمبارد والقاہ والنار، اس کو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر اس کو آگ میں ڈالا۔ استحال العجل من الذهب لحما ودما،
لیکن وہ جو تھا باوجود اس کے کہ وہ سونے چاندی کو پکھارا گیا لیکن وہ باقی جانور بن گیا تھا. وحرکہ بالنار، اس کو آگ میں ڈالا. ثم القی رمادہ بالبحر، پھر جو اس کی راکھ جمع ہوئی اس کو بھی دریا میں ڈال دیا. اس لیے فرمایا ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال عبد الرجاء بن اسرائيل بن سعد عمر بن عبد الله وابي عبد الرحمن رضي الله عنه كان موسى لما تعجل ربي امد السامري کو موقع ملا فجمع عليه ما قدر عليه من هدي نساء بني اسرائيل ثم صوره اجرا. قال فامد موسى اذا الاجر وزع عليه المبارد، مبارد کہتے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. فبرده بها على شط نهر فلم يشرب احد من ذلك الماء من كان يعبد الاله الا اسفر وجهه مثل الذهب، جس نے بھی وہ پانی پیا اس کا چہرہ جو تھا بدل گیا. فقال لموسى ما توبتنا، انہوں نے کہا اب ہم اس گناہ سے کیسے توبہ کریں گے. قال يقتل بعضكم بعضا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہکذا قال صلی وقد تقدم فی تفسیر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بھی یہ قصہ گزر چکا ہے. ثم فی حدیث الفتون بسط ذلك وقوله تبارک وتعالی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. موسیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے تمہارا خدا، نعوذ باللہ. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، تمہارا معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اے لا یستحق ذلک لعباد اللہ ولا تنبغی العبادۃ الا لہ فإن كل شيء فقیر الیہ عبد لہ، ہر چیز اس کی طرف محتاج ہے، اس کی بندہ ہے. وسع كل شيء علما، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. نصب التمیز ہے وہ عالم بكل شيء، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو. احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا، ہر چیز کو اللہ نے گن لیا ہے. فلا يعزب عنه مثقال ذرة، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتے ہیں. ولا حبة في ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے پڑے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر بڑی اور چھوٹی چیز اللہ تبارک و تعالی نے لکھوا دی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.